تصور کر کے انسان بیٹھا ہے کہ بڑھاپے ہی میں موت آئے گی. یاد رکھنا عاقب کی موت نے کیا ہمیں درس نہیں دیا کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے. اللہ اکبر. آنے میں ترتیب ہے, جانے میں ترتیب نہیں ہے. آنے میں پہلے دادا آتے ہیں, پھر جو ہے وہ ابا آتے ہیں, پھر اس کے بعد پوتا آتا ہے, اس کے بعد پر پوتا آتا ہے. آنے میں ہمیشہ ترتیب ہے. دادا سے پہلے ابا کبھی نہیں آ سکتے, ابا سے پہلے کبھی بیٹا نہیں آ سکتا. لیکن آنے میں تو قدرت کے یہاں ترتیب ہے, مگر جانے میں ترتیب نہیں ہے. دادا سے پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے, باپ سے پہلے بیٹا بھی جا سکتا ہے. جوانی کے نشے میں عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, یاد رکھو ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے. بڑھاپے کے دھوکے میں کبھی گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا مت کرنا, کبھی گناہوں کی دہلیز پر عقیدے کا سودا مت کرنا. اللہ اکبر. یہ موت کیا ہے, کس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے. لوگ کہے لگا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, لوگ ہنسی مذاق میں مبتلا ہیں, لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں, لوگ پکچر دیکھ رہے ہیں, لوگ گیم کھیل رہے ہیں, لوگ نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, عبادت کا وقت نہیں ہے. سن لو, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی. موت کا وقت آ جاتا ہے, اس کے بعد کوئی تدبیر کام نہیں آتی. بڑے سے بڑا ہاسپٹل نہیں بچا سکتا, ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بچا سکتی. اللہ اکبر. مگر میرے بھائیوں, ہم سب کو اس گھاٹی سے گزرنا ہے. موت کسے کہتے ہیں, موت کیسے آتی ہے, اب اس کا تھوڑا سا ذکر سن لیجئے. اللہ اکبر. کس طرح سے موت آتی ہے. مرنے والا سکون سے بستر پہ پڑا رہتا ہے. دھوکہ مت کھانا, یہ مرنے والا بستر پہ جو پڑا رہتا ہے تکلیف کے باوجود, ایک انسان کو چونٹی کاٹتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے, مچھر کاٹتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے, مگر انسان سکون سے کیوں پڑا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سکون سے اس لیے پڑا رہتا ہے کہ فرشتے موت سے پہلے اس کے ہاتھ پیر کو قدرت کی رسی سے باندھ دیتے ہیں. اگر فرشتے اس کو نہ باندھے, وہ رسی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, یؤمنون بالغیب. رسول اللہ نے جو فرمایا ہمارا ایمان ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مرتے وقت اس کے ہاتھ پیر کو باندھا نہ جائے, اس کے ہاتھ پیر کو فرشتے جکڑ نہ دے, پکڑ نہ لیں, تو انسان صحراؤں کے اندر, جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح بھاگتے پھرے. کیفیت یہ ہو. اب ذرا دھیان سے سننا, موت کیسے آتی ہے, جس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے. میں کسی مولوی صاحب کا قول اس وقت پیش نہیں کروں گا, نہ ناظم صاحب کا قول, نہ میرا قول. ہماری اوقات کیا کہ ہم اپنی باتیں کریں. بات اس کی کر رہا ہوں جس نے اپنی زبان سے وحی الہی کے سوا کبھی بولا ہی نہیں. زبان ان کی ہے, بات اللہ اکبر رب تعالی کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو بہت توجہ کے ساتھ مختصر سی گفتگو سن لیجئے, اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. موت کیا ہے, موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. پہلے میں نیکوں کو جو تکلیف ہوتی وہ بتا دوں, نیک لوگوں کو جو تکلیف ہوتی وہ بتا دوں, تاکہ آپ کو احساس ہو جائے نیک لوگوں کی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو سمجھتے ہو نا کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی, نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اور کتنی ہوتی ہے. میں صحابہ سے آغاز کرتا ہوں, صحابہ سے آغاز کرتا ہوں, اس کو سن لیجئے. اللہ اکبر. اس روایت کو جو میں پڑھ رہا ہوں فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا. دوسرے نمبر پر علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, ابن ابی دنیا نے لکھا, اور بھی بزرگوں نے. میں سمجھتا ہوں یہ 3 حوالے کافی ہے. حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول دنیا سے تشریف لے جانے. یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ صحابہ میں اللہ نے جن صحابہ کو سیاسی شعور بہت بڑے پیمانے پر عطا کیا تھا, ان میں ایک ہستی سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ عمرو ابن عاص ہے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں.
اور یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جا رہے تھے، جو جانتے ہیں وہ جان لے، جو نہیں جانتے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ سبحان اللہ، بے اس شک کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان نے جنت کا پتہ بتایا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ بتایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر دنیا سے چلا گیا، یعنی صحابی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، اور اس پر جہنم ایسے حرام کیا کہ جو اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ نعرہ یعنی تکبیر، صحابی کو دیکھنا بھی انسان پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ میرا عنوان اس وقت تو وہ نہیں، لیکن چونکہ میں واضح کر دوں پہلے کہ اس سے بڑا جملہ میرے نزدیک صحابہ کی منقبت میں نہیں ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ہمارے نزدیک صحابی وہی لوگ ہیں، ہمارے یہاں صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہے۔ اگر صحابی جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ مسلمان بھی جنت میں جائے گا۔ تو جب رائی کے دانے کے برابر ایمان والا جنت میں جائے گا تو جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی پر دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن سنو، اب غور سے سنو اور دھیان سے سنو، بچوں سے گزارش ہے کہ بات نہ کریں، بہت سنجیدہ سا عنوان ہے، اس لیے یہ محفلیں جو ہے وہ مداریوں کی محفل کی طرح بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس محفل میں جو سن کر کے بدل جائے، ایک بندہ بھی بدل جائے تو ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے، عاقب مرحوم کے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ دھیان سے تھوڑی دیر سن لو، بار بار میں کہوں گا کہ غور سے سنو، غور سے سنو، باتیں نہ کرو، اس میں وقت جائے گا۔ اس لیے میں آپ یہ چاہتا ہوں کہ سنجیدگی اختیار کریں، جو بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو پیار سے بٹھا دیں، ڈانٹے نہیں، زور نہ دیں، ان کو پیار سے بول دے کہ بچے بیٹھ جائیں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی صلی علی وسلم سیدنا مولانا دائما محمد، ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے صحابہ کی شان سن لی، اور وہ بھی صحابہ وہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، تو قرآن نے ان کے گھوڑوں کی شان یوں بیان فرمائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول لگتی ہے ہم اس دھول کی قسم بھی قرآن میں یاد کرتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول کو قرآن یاد کرے قسم کے حوالے سے، ان کے گھوڑوں کی شان کیا ہوگی؟ جن گھوڑوں کی شان یہ ہے تو گھوڑوں پہ بیٹھنے والے اصحاب کی شان کیا ہوگی؟ یہ بات یاد رکھنا۔ اب دھیان سے سنیے، حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول ہیں، ان کو جب موت آ رہی تھی وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور کہتے ہیں بابا آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عقل مند شخص دنیا سے جائے گا تو اور اس کی عقل سلامت رہے گی تو میں اس سے پوچھوں گا، میں اس سے سوال کروں گا کہ بتاؤ موت کیسی ہے، موت کے بارے میں پوچھوں گا تاکہ موت کی حقیقت پتہ چلے، کیونکہ موت بتانے کی چیز تو ہے نہیں، لیکن کوئی جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو میں اس سے موت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابو آپ تو عقل مند بھی ہیں میری نظر میں، آپ سے بڑا عقل مند میں آپ کو کس وقت کس کو کہوں، آپ بہت عقل مند ہیں، آپ کی عقل بھی سلامت ہے، آپ بتائیں گے اس وقت آپ دنیا سے جا رہے ہیں موت کیسی ہے؟ اب صحابی بیان کرتے ہیں بھائیو ولی کا ذکر نہیں، ولی جس کے قدموں کو بوسہ لیتے ہیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی کی موت ذرا سنیے، صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے ہماری زندگی کے 3 دور
دور تھے، 3 دور. صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں ہماری زندگی کے 3 دور تھے. پہلا دور وہ جب میں رسول اللہ کا جو ہے وہ دشمن تھا، حضور سے دشمنی کرتا تھا، حضور کے خلاف کھڑا تھا، ہر مہم میں حضور کے خلاف کھڑا رہتا تھا. اگر اس وقت تو موت آتی تو میں سمجھتا کہ سیدھا جہنم میں جاتا. پھر دوسرا دور آیا، ہم نے حضور پہ کلمہ پڑھا، حضور سے عشق کیا، حضور سے پیار کیا. حضور ہی کے ظاہری دور میں اگر موت آ جاتی، حضور میرا جنازہ پڑھا دیتے، سپرد خاک کر دیتے تو ہم سیدھا جنت میں چلے جاتے. لیکن بعد میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر بہت سے معاملات ہوئے. میرے بیٹے آج میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد پتہ نہیں میں جنت کی طرف جاؤں گا یا جہنم کے اندر ڈال دیا جاؤں گا، میرے اعمال پہ میری پکڑ ہوگی یا میری نجات ہوگی. ذرا غور کریں، جن کو جنت کی بشارتیں قرآن دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ قرآن عطا کر رہا ہے، وہ اس طریقے سے موت کے وقت بات کرتے ہیں اور کہتے بیٹا جہاں تک موت کی سختی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، جس طریقے سے کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ کتنا بوجھ محسوس کرے گا، اتنا بوجھ مرنے والا محسوس کرتا ہے. ذرا تصور کیجئے گا، ذرا احساس کیجئے گا، ہائے ہائے 50 کلو کی گونی اگر ہمارے کندھے پہ رکھ دیے جائیں صحت مندی کے وقت میں تو ہماری تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اللہ کے بندو، جب موت کے وقت بیماری ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے، تکلیف ہے، اس وقت زمین آسمان جتنا بوجھ کسی انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو اس وقت وہ کیسے محسوس کرے گا. یہ ابھی میں صحابی کی موت کی وقت کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں صرف ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں. تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیو. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا اللہ اکبر، جیسے انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت یہ کیفیت ہے. اور کانٹے دار درخت پیروں کے نیچے سے اس کے جسم میں گھسا دیا جائے اور وہ کانٹے دار درخت ایک ایک نس کے اندر گھس جائے اور اس کو کوئی طاقتور انسان زور سے کھینچے تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیفیت موت کے وقت ہو رہی ہے. یہ صحابی کی موت ہے. آئیے اب اس سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے اور نبیوں میں سب سے بڑا درجہ سید الانبیاء کا، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موت کی لذت چکھی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا، جب تم میرے پاس آئے موت کو کیسے پایا. حضرت موسیٰ کا جواب سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا جیسے ایک زندہ چڑیا کو سیخ میں لگا کر کے بھوندا جائے، ایک زندہ، یہ حضرت موسیٰ اپنی موت کا تذکرہ خود کر رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ ہم نے جو شاعری کی دنیا میں پوری زندگی کو وقف کر رکھا ہے نا، یہ حدیث کی دنیا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں. ذرا تصور کرو وہ کلیم اللہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. اللہ اکبر. من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تیرا رب تجھ سے پیار کی اور راز کی باتیں کرے. وہ موسیٰ جس کو طور پہ بلایا جاتا ہے، پیار کی باتیں کی جاتی ہے، جس کے کہنے پر محبوب کو بار بار واپس بلا کر کے نمازوں میں تخفیف کی جاتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ اکبر اپنی موت کا تذکرہ رب کی بارگاہ میں خود کرتے ہیں. کہتے مولا میں نے اپنی موت کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو سیخ میں گھسا کر، سیخ سمجھتے ہیں نا، سیخ وہ جو لوہے کی آتی ہے، وہ سیخ میں گھسا کر کے اس کو زندہ بوندا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. نہ وہ اڑ پائے کہ راحت پائے، نہ مر جائے کہ راحت پائے. میں نے موت کو ایسے پایا. ایک اور روایت میں آیا، فرماتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، میں نے موت کی تکلیف کو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پایا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں معصوموں کی تکلیف کا
یہ عالم ہے, محفوظوں کی تکلیف کا یہ عالم ہے, تو ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں. جب وہ مریں گے تو زانیوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی. جب نبیوں کی تکلیف کا یہ عالم, صحابہ کی تکلیف کا یہ عالم, حالانکہ اللہ کے بندے نیک بندوں کو اس لیے تکلیف ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے. اللہ اکبر. موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس نے اٹھائی ہے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. وہ کیوں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو بخار ہوا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے. تو سرکار نے فرمایا جبریل جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دنیا سے جاتے وقت, کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے صرف بتانے کے لیے ہے, ان کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اللہ دے گا. سمجھانے کے لیے, اگر آپ کے سینے پر موت کی انگلی رکھی گئی ہے تو ان کے سینے پر تو موت پورا پنجہ رکھے گی. یا رسول اللہ ان کو بہت تکلیف ہوگی. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہو کہ میری پوری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ ساری تکلیف اللہ مجھے عطا کر دے اور میری امت کی تکلیف کم کر دے. تو حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی تکلیف اپنے محبوب پہ ڈال دی اور محبوب نے اس تکلیف کو اٹھایا. اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھ لیے اور پانی میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے, موت کی تکلیف بہت سخت ہے. ہم لوگ پانی کے اندر چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ چادر چند لمحوں کے اندر سوکھ جاتی تھی, اتنی بخار کی شدت تھی اور گرمی تھی. آپ اندازہ فرمائے میرے بھائیوں, جب محبوبوں کو اتنی تکلیف ہے تو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے, اور وہ لوگ آج کل کے نوجوان لڑکے جو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں, جب ان کو موت آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. جو نشہ کرتے ہیں ان کو تکلیف آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. بلکہ ایک حدیث تو یاد آ رہی ہے, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے زیادہ جسے تکلیف ہوتی ہے وہ کون ہے؟ سب سے بدترین موت جس کی ہوتی ہے, موت کے وقت سب سے زیادہ جو دردناک اور تکلیف کی موت مرتا ہے وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کے وقت جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بے نمازی ہے. بے نمازی کو ایسی دردناک موت آتی ہے, بے نمازی ذلیل کر کے مارا جاتا ہے, بے نمازی بھوکا مارا جاتا ہے, بے نمازی پیاسا مارا جاتا ہے. بے نمازی پر موت کے وقت اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے, اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. تھوڑی دیر ذرا تصور کیجئے نا, اللہ اکبر, دنیا کی محبت میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں, مسجدوں سے دور رہنے والوں, اللہ اکبر, کیا تمہیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں؟ حضور کی بات پر یقین کرنے سے تم کمزور ہو گئے؟ اللہ اکبر, وہ رسول جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن تک دیتے ہیں, اس رسول کی بات سن کر لرزتے نہیں, کانپتے نہیں. اللہ اکبر, ماہرین موسمیات اگر کوئی بات کہہ دے, پیشین گوئی کر دے تو اس کی تیاری کرتے ہو. اللہ کے سچے رسول غیب داں نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازیوں کو آتی ہے. فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں, موت کا تصور تو کرو. ظہر کی نماز میں کاروبار میں ڈوبنے والوں, موت کا تصور تو کرو. اللہ اکبر, عصر کی نماز میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والوں, ذرا تصور تو کرو. 7 سمندروں کی پیاس موت کے وقت تو انڈیل دی جائے گی, اور رشتہ دار چمچے سے قطرہ قطرہ پانی پلا رہے ہوں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھنا, جب پیاس زیادہ لگی ہو 1 گھٹ پی کر کے گلاس ہٹا لو تو پیاس بجھتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ رشتہ داروں کا قطرے قطرے پلانا وہ پیاس کو بجھائے گا نہیں, وہ پیاس کو اور بڑھا دے گا.
दौलत के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो, जवानी के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो, नसब के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो। अल्लाह अकबर। किसी को घमंड है अपनी हुकूमत का, किसी को घमंड है अपने इख्तिदार का, किसी को घमंड है अपनी दौलत का, किसी को घमंड है अपनी खूबसूरती का। याद रखना, जिस वक्त तो मौत आएगी, ना हुस्न रहेगा, ना खूबसूरती रहेगी, ना माल रहेगा, ना दौलत रहेगी। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दौलत के नशे में नमाज के लिए वक्त ना निकालने वालों, दौलत के नशे में जिना और शराब की हड्डों को, जुओं की हड्डों को आबाद करने वालों, दौलत के नशे में दीन को पीठ के पीछे फेंक देने वालों, यही है ना। अल्लाह अकबर। अगर बच्चा सुबह 6 बजे स्कूल जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए, स्कूल पहुंचाने के लिए हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए कहो तो सुबह 6 बजे नमाज नहीं खुलती, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए आंख खुल सकती है, मस्जिद जाने के लिए हमारी आंख क्यों नहीं खुलती? मतलब हमने स्कूल को जितनी अहमियत दी है, नमाज को उतनी अहमियत नहीं दी है। स्कूल को अहमियत दी जाए, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, मगर सुन लो, अगर कोई स्कूल न पढ़े तो उसकी दुनिया बर्बाद हो सकती है, और जो नमाज न पढ़े उसकी दुनिया भी बर्बाद है, उसकी आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए वक्त निकालिए। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। मरने के बाद पलट कर अल्लाह की तरफ जाओगे, मरने से पहले पलट जाओ, कुछ अमल कर लो। अरे जो माल कब्र में साथ नहीं आएगा, उसको कमाने के लिए दिल्ली तक जा रहे हो, कलकत्ता तक जा रहे हो, सऊदी तक जा रहे हो, दुबई तक जा रहे हो, और जो अमाल कब्र में काम आएंगे उसको कमाने के लिए मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं आते। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही मेरे भाइयों, कब तक गफलत में रहोगे? कब तक गफलत में रहोगे? मौत सर पे खड़ी है, मौत की तलवार सर पे लटक रही है। बहुत दिनों तक अय्याशी की मोहलत नहीं मिलेगी, बहुत दिनों तक ये घमंड का ताजमहल बहुत सलामत नहीं रहेगा, चकनाचूर हो जाएगा। कुरान कहता है क्या लेकर के जाओगे? ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं ले जाओगे, सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं ले जाओगे। और अल्लाह राजी है तो कफन भी कफन है, और अगर अल्लाह राजी नहीं है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जहन्नम की आग की शक्ल। लोग कहते हैं मौलाना हमें इतना न डराओ, अल्लाह करीम है रहीम है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा अल्लाह करीम और रहीम है, लेकिन अल्लाह कहार और जब्बार भी है। आपको पता है, आपको पता है जिनके जनाजों में रसूलुल्लाह ने खुद शिरकत की है, उनके लिए भी रसूलुल्लाह ने कुछ बातें फरमाई है। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं इबरत के लिए। एक जवान, उसका इंतकाल हुआ, ये जो रिवायत में पढ़ रहा हूं उसको शरह सुदूर में तलाश करना, इमाम सुयूती में हवाले के साथ पढ़ रहा हूं, एक बात तवज्जो से सुनना। एक जवान का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल उसकी कब्र पर गए। कब्र पर गए तो जो साथ में सहाबी मौजूद थे, हुजूर ने कहा, जब हुजूर ने ये फरमाया ना, यानी बेचैनी के अल्फाज जब आदमी कहता है, अल्फाज के बगैर जो आवाज निकलती है, हुजूर ने इससे बेचैनी, वो सहाबी परेशान हो गए। हुजूर मुझसे कह, आका फरमाते तुझसे नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाने तुझसे नहीं कह रहा हूं, ये जो खिताब हो रहा है ना, ये कब्र वाले से हो रहा है, जो कब्र के अंदर पड़ा हुआ है उससे हो रहा है। या रसूलल्लाह ये कब्र वाले का क्या है? अब ध्यान से सुनना, आका फरमाते मैंने इसको ज़कात वसूल करने भेजा था। उस जवान को हुजूर फरमाते मैंने ज़कात वसूल करने भेजा था, ये ज़कात वसूल करके लाया, उसमें एक ज़िरा आई थी, वो ज़िरा को इसने मेरी इजाज़त के बगैर पहन लिया। अब मैं वो ज़िरा देख रहा हूं कि जहन्नम की आग की ज़िरा बनाकर इसके बदन में डाल दी गई है। रसूलुल्लाह की दौर के ज़माने का इंसान, हुजूर के ज़माने का इंसान जिसकी कब्र पर अल्लाह के रसूल खड़े हुए हैं, हुजूर जिसकी कब्र पे खड़े हुए हैं। मैं बुजुर्गों की निस्बत का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हदीस में है तो मानना तो पड़ेगा आपको। अगर आप हदीस नहीं मानते तो फिर क्या है? रसूलुल्लाह के ज़माने का इंसान अगर ज़िरा को अपनी मर्जी कर ले, यानी अमानत में खयानत करे, तो वो ज़िरा उसको आग की बनाकर पहनाई जाती है कब्र में। किस किस का माल हड़प कर रहे हो, धोखे से माल लेते हो, कर्जा लेते हो तो अदा नहीं करते, और दादागिरी करते हो कि कौन मुझसे वसूल करेगा, मैंने कर्जा किसका दिया जो तेरा कर्जा दूंगा। जानते हो
قرض لے کر نہ دینے والے کا وبال کیا ہے؟ ایک جنازہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، فوراً پیچھے ہو گئے، فرمایا تم میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھا دو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ قرض دار ہے اور جو قرضہ والا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم میں سے کوئی پڑھا دے۔ مجھے بتاؤ جو قرض میں مر جائے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہاں مولائے کائنات موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کتنا قرضہ ہے؟ اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہ کرے، اس کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو بری ذمہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا قرض لے رہے ہو؟ پوری زندگی قرض میں گزار دیتے ہو۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کی دو چیزیں معاف نہیں ہوتی، ایک تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ایک جو اس نے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسری چیز اور بتا دوں، اللہ اکبر، شہید کو جو جنت میں جانے سے جو چیز روک دیتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں یا باپ کا دل دکھا کر کے مرے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، شہید ہونے کے بعد بھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا اس کا لے کے کھا جا، اس کا لے کے کھا جا۔ آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی دولت۔ آپ کیا لے جائیں گے؟ فرعون کیا لے گیا؟ شداد کیا لے گیا؟ حامان کیا لے گیا؟ یزید کیا لے گیا؟ تم ہم کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ آدھی سے زیادہ فتح کرنے والا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ جنازے کے باہر کرنا تاکہ لوگوں کو پیغام دے کے جاؤں کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تم کیا لے کر جاؤ؟ فیکٹریوں کے مالک کیا لے جاؤ گے؟ میں مال کمانے کے مخالف نہیں، مال کماؤ، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ مال کماؤ، مال جماؤ، زکوٰۃ دو، لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو بھول، اللہ کو مت بھولو۔ مال کماؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ اور نوجوان گھر سے گیا تو ماں باپ کے دل پر یقیناً بڑا بوجھ ہوگا۔ میدان کربلا میں امام حسین کو کوئی جنازہ اٹھاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں تکلیف ہوئی۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا کسی باپ سے پوچھو، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ یامین بھائی اور ان کے سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ وہ نوجوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بیٹوں کے کندھوں پر لے جائے اور اللہ ہماری اولاد کا غم ہمیں کبھی نہ دکھائے۔ یہ محفل عصر تک چلنی ہے اور صلاۃ السلام اور دعا کے ساتھ یہ عصر سے پہلے، اذان عصر سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے۔ اس لیے بہت جلدی سے اور بغیر کسی تمہید کے کچھ گفتگو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے۔ موت کو لوگ برا سمجھتے ہیں لیکن موت بری نہیں ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت محب کو اس کے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت اگر نہ ہوتی تو دنیا میں محبت نہ ہوتی، موت کی وجہ سے دنیا میں محبت زندہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر پردادا بھی موجود ہوتے، لکڑ دادا بھی موجود ہوتے اور ایک اس گھر میں سب کو رہنا ہوتا تو کیا یہ گھر اور مکان ہمارے لیے کافی ہوتا؟ آمدنی کافی ہوتی؟ تو موت کی وجہ سے اللہ نے دلوں کے اندر محبت پیدا کیا ہے۔ ایک بوڑھے باپ سے بندہ اس لیے محبت کرتا ہے
چلو یار خدمت کر لو، کتنے دن تک رہیں گے، ابھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جیسے جیسے دنیا سے جانے کا تصور دل کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ کی محبت انسان کے دل کے اندر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، تو یہ جو موت ہے وہ محبت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ موت کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو کر دنیا سے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اس لیے موت بڑی خوبصورت چیز ہے، مگر یاد رکھنا موت خوبصورت تو ہے مگر ہر خوبصورت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے۔ مثال کے طور پر گلاب کا پھول خوبصورت ہے تو اس کی ڈنٹل کے اندر کانٹے موجود ہیں، شمع خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ دھواں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، دولت جہاں ہے اس کے ساتھ تکبر کی نحوست موجود ہے، اسی طریقے سے خوبصورتی جہاں ہے اس کے ساتھ غرور کی نحوست موجود ہے۔ تو ہر خوبصورتی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ مر گئے یعنی جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں اس گھاٹی کو طے کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے کیا ہے موت کو؟ آئیے میں احادیث کی روشنی میں موت کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو